الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم تاجدار بطحا تاجدار ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو برادران اسلام عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفجر کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، والفجر ولیال عشر، صبحوں کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین کرام اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ وہ 10 راتیں ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، والفجر، اور وہ صبحوں ذی الحجہ کی صبحوں ہیں۔ حدیث سے مبارکہ میں اس عشرے کی بہت زیادہ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ یہاں ان میں سے 2 فضیلتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، جہاد بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ رب العزت کی راہ میں نکلا پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہوا، یعنی شہید ہو گیا، تو اس کا یہ عمل افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذی الحجہ کے 10 دنوں کے سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ان میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اور ذی الحجہ کے بارے میں تو یہ بھی آ گیا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی دن ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اور ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر کون سی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ جس کی طلوع ہونے پہ، جس کے دن کے طلوع ہونے پہ قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، جس کے اندر جبریل امین نازل ہوتے ہیں، وہ رات لیلۃ القدر کی رات کہ جس رات قرآن کریم فرقان حمید نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم اس رات کا، قدر والی رات کا ادراک نہیں رکھتے، اس کی فضیلت کو ناپ نہیں سکتے، اس کی فضیلت کو تول نہیں سکتے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ذی الحجہ وہ کی راتیں، 10 راتیں اتنی فضیلت والی ہیں کہ اس کی ایک ایک رات لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اس کی ایک ایک رات میں قیام کرنا لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے، اور اس کے ایک ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ ہاں، عید الاضحیٰ کا روزہ نہیں، اور پھر جو ممنوع دن ہیں، ایام تشریق ہیں، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، 13 ذی الحج، تو ان دنوں میں یاد رکھیے گا 5 دن کے روزے حرام ہیں اسلام کے اندر،
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید الفطر کا روزہ نہ رکھو، ٹھیک ہے، عید الاضحیٰ کا روزہ نہیں رکھنا، 2 دن ہو گئے، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج کو روزہ نہیں رکھنا، 5 دن ہو گئے، یہ 5 دن روزہ حرام ہے۔ اور یوم عاشور کے روزہ رکھنے کا تو رسول پاک نے باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ کے اندر باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا، لیکن ذی الحج کے یوم عاشور پر روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس دن عید الاضحیٰ کا دن ہے، عید قربان کا دن ہے، بہت ہی خوبصورت دن آنے والا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ذی الحجہ کی 10 راتوں میں ہم ایک ایسا عمل کرنے والے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے صدقے سے، اگر کسی کا کاروبار بند ہے تو وہ کاروبار کے اندر برکت ہوگی، رزق کے مسائل ہیں تو رزق کے مسائل حل ہوں گے، حلال رزق میں فراوانی عطا ہوگی، پسند کی شادی کے مسائل ہیں تو وہ ہوں گے، بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں تو وہ ہوں گے، یعنی کہ سارے مسائل ملا لیے جائیں اور ذی الحجہ کی 10 راتوں میں اللہ سے دعا کی جائیں، اللہ تعالیٰ وہ سارے مسائل جو ہے زندگی کے وہ حل فرما دیں گے، اور ہر مسئلہ حل ہوگا، ہر مشکل ٹلے گی، ہر مصیبت دور ہوگی، ہر مسئلے سے نجات ملے گی، بخت بلند ہوں گے، تقدیریں بدلیں گی، مقدر کھلیں گے، نصیب جاگ جائیں گے۔ ذی الحجہ کی 10 راتیں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ ان میں روحانیت، نورانیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت بہانے بہانے سے اپنے بندوں کو اپنے پاس بلا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، حج دیکھیں، حج کیا ہے؟ اپنے پاس بلانے کا ایک انداز ہے کہ حج کرو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج کرو، حج کرنے والے کو فائدہ کیا ہوگا، اس کا ثمر کیا ملے گا، اس کا فیض کیا ملے گا؟ فرمایا جو حج کر لے گا اللہ تعالیٰ گناہوں سے ایسے نکالے گا، ایسے پاک فرما دے گا جیسے بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو دھو ڈالے گا حج کرنے سے۔ آب زمزم پیا جاتا ہے حج کے دنوں میں، فرمایا آب زمزم پینے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے، ہر مراد پوری ہوتی ہے، ہر تمنا پوری ہوتی ہے، ہر دعا مقبول ہوتی ہے۔ آب زمزم پینے والوں نے اس کو نوٹ کیا ہے، جو آب زمزم پینا جن کو میسر ہے ان سے پوچھیں، اور آب زمزم کے جو فضائل ہیں اس پر اگر بات کی جائے، اس پہ کلام کیا جائے تو بہت وقت درکار ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف لوٹیں، تو رجوع الی اللہ کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، ذی الحجہ کی 10 راتوں میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کبھی رمضان المبارک عطا فرما کر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو فرما رہا ہے کہ رجوع کر لو میری طرف، کبھی لیلۃ القدر عطا فرما کر، تو جناب کبھی شوال عطا فرما کے، کبھی شعبان عطا فرما کر، حج کے فریضہ عطا فرما کے، پھر قربانی کا فریضہ عطا فرما کے، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ اس کے بندے اللہ سے اٹیچ ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کا قرب پالیں۔ تو ذی الحجہ کی 10 راتیں اللہ کے قرب کا بہانہ ہے، اللہ رب العزت کے قرب کا بہانہ ہے۔ یہ عشرہ ذی الحج والفجر ولیال عشر، ایک کوئی بڑا بندہ، کوئی گھر کا سربراہ، کوئی علاقے کا سربراہ، کوئی استاد کسی بات پر زور دے، یہ کام کرنا ہے، زور دیا کرنے پر، کرنا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت ہے۔ کسی چیز کو تاکید سے بولا جائے تو اس کے یہ انداز ہے، یہ مت کرو، تاکید کی جا رہی ہے، یہ تاکید کا طریقہ کار ہے، حکم دیا جا رہا ہے، یہ اس کی اہمیت کو بڑھایا جا رہا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، یہ کام کرنا ہے، مطلب کچھ اہمیت تو ہے، اس کی کچھ اہمیت ہے، تو اس پر زور دیا جا رہا ہے۔ تو جس کے ساتھ قسم لگا دی جائے، قسم بخدا
ہاں جی، جس چیز کی قسم اٹھا لی جائے تو وہ کتنی اہمیت کی حامل ہوگی. دیکھیں نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو روزے رکھو، کتنا اہم فریضہ ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے. تاکید کی جا رہی ہے، کسی چیز کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے تو اسے کس طرح بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے کتنے طریقے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ والفجر، واو لگا دی جاتی ہے. مشہدی صاحب، واو لگا دی جاتی ہے. والفجر، قسم ہے صبح کے طلوع ہونے، صبح کی. والیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. یہ واو قسمیہ ہے. جیسے والضحیٰ، اے حبیب تیرے چمکتے دمکتے چہرے انور کی قسم. واللیل اذا سجا، تیری زلف عنبری کی قسم. ہے جی، یہ قسمیہ واو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے. تو اس کی اہمیت کتنی ہوگی جس پہ اللہ رب العزت قسم اٹھائے. اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت کسی قسم کی بھی نہیں ہے. وہ تو حکم ارشاد فرمانے والا ہے، ہم ماننے والے ہیں. وہ رزق عطا فرمانے والا ہے، ہم مانگنے والے ہیں. وہ خالق ہے، ہم تخلیق والے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں. اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن وہ چاہتا ہے. اسی لیے فرمایا نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ ہر چاہے پر قادر ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے رجوع کر لیں اور اس کی طرف لوٹ آئیں، اس کا قرب پالیں. اور جو اللہ تعالیٰ کا قرب پالیں گے، جو اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق چلنے لگ جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ کی چاہت پر چلنے لگ جائیں گے، جو اللہ کا قرب پالیں گے، ان کی دعائیں بھی مقبول ہوں گی. وہ تقدیر کا رونا نہیں روئیں گے، وہ مصیبتیں مشکلات ٹل جائیں گی. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے جو بندے ہیں وہ اس کی طرف رجوع کریں. ان 10 راتوں میں ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نوافل بھی ادا کرنے، توبہ اور استغفار بھی کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جی بھر بھر کے مانگنا بھی ہے، رج رج کے مانگنا بھی ہے. اور اس طرح سے دعا کی جائے تو میں کہتا ہوں قبول ہوتی ہے. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، حضور سرکار طبیب ملت مخدوم المشائخ سلطان الوظائف سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زدہ شرف ہو، آپ فرماتے ہیں اللہ سے مانگو تو کچھ اس طرح سے مانگو کہ یا اللہ میں مانگتا ہوں اپنی اوقات کے مطابق. سب کچھ مانگ کر رج رج کے، گھر بار مانگے، کھلا گھر مانگے، وسیع رزق مانگے، برکت والی دولت مانگے، بچوں کے اچھے نصیب مانگے، بچیوں کے اچھے نصیب مانگے، تو اللہ سے اتنا کچھ مانگ لیں. یا الہی کسی کا محتاج نہ کرنا، اور پھر مانگیں یا الہی میں نے مانگا اپنی اوقات کے مطابق، تو عطا فرما اپنی شان کے مطابق. تو دیکھنا اللہ رب العزت کی شان کریمی کا، اس کی شان رزاق کا، اس کے شان فتاح کا، اس کے شان رحیمی کا، اس کی شان کریمی کا، اس کی شان مالکی کا آپ نظارہ کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کریں، گناہوں سے توبہ کریں. خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ و دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ کے اندر شب و روز دعائیں ہوتی ہیں. آپ اگر قربانی کے خواہش مند ہیں تو قربانی، اجتماعی قربانی کا الحمدللہ اہتمام کیا گیا ہے. جو دین اسلام کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی ضیافت اور خدمت کے لیے آپ قربانی کا حصہ پیش کر سکتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے مرحومین کی دعاؤں کے لیے، اور صدقہ و خیرات کی نیت سے. اور چونکہ یتیم اور مسکین ہے تو فرمایا گیا 3 قربانی کے حصے کرو. 1 حصہ رشتہ داروں میں، 1 حصہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، 1 حصہ عزیز و اقربا اور رشتہ داروں میں تقسیم کرو. 3 حصے ٹوٹل کرنے ہیں قربانی کے، اور تیسرا حصہ غربا، یتامہ، مساکین کے اندر تقسیم کرو. تو اپنا حصہ باب محمدی جامعہ جیلانیہ رضویہ میں
جو طلبہ و طالبات یتیم مسکین غریب پڑھتے ہیں، شب و روز دین اسلام کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے پیش کریں۔ اسکرین پر آپ کو ساری ڈیٹیل شو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دینا قبول و منظور فرمائے۔ ذی الحجہ کے یہ 10 دن سال بھر انتظار رہتا ہے کہ کب یہ دن آئے تو کب اللہ سے دعا کریں، یا الہی یہ بھی عطا فرما، یہ بھی عطا فرما۔ یعنی اللہ رب العزت خود آفر دے رہے ہیں، خود آفر دے رہے ہیں کہ مانگو مجھ سے، کیا مانگتے ہو میں عطا کرتا ہوں۔ اس کی شان عطائی عطا جو ہے وہ نظر آئے گی، اس کا نظارہ ہوگا، اس کی عطا کا نظارہ ہوگا۔ روحانیت مانگنا چاہتے ہیں، روحانیت ملے گی۔ دعاؤں کی مقبولیت چاہتے ہیں، دعاؤں کی مقبولیت ملے گی۔ دینی دنیاوی فوائد و ثمرات اور فیوزات حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ عطا ہوں گے۔ علم چاہتے ہیں، علم عطا ہوگا۔ حلم چاہتے ہیں، حلم عطا ہوگا۔ فضل چاہتے ہیں، فضل عطا ہوگا۔ کرم چاہتے ہیں، کرم عطا ہوگا۔ اللہ رب العزت کا کرم مل جائے تو کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت کا رحم ہو جائے تو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے تو کیا چاہیے؟ کرم ہو جائے تو کیا چاہیے؟ ایک تیرا اشارہ ہو تو آسان ہو مشکل۔ یا اللہ ایک تیرا اشارہ ہو تو آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، پر تیری عنایت کا طلبگار ہوں مولا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا مل جائے، عنایت مل جائے تو کیا چاہیے؟ دولت آنے جانے چیز ہے، اللہ کا کرم ہو جائے تو دولت ہاتھ باندھے کھڑی ہوگی، رشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کا کرم ہو جائے تو دشمن بھی زیر، اللہ کا کرم مل جائے تو جادو ٹونا بھی پیچھے، نظر بد بھی دور، کیونکہ نگاہ جو خالق کی پڑ گئی ہے، نگاہ جو مالک کی پڑ گئی ہے۔ تنگ دستی ہے تو نگاہ تو رازق کی پڑ گئی ہے، تو رزق وافر۔ تو اللہ رب العزت بہت وسیع خزانوں والا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے خزانے، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ، یہ کیا دینے والے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا وسیع تر وسیع ہے، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ یہ 10 راتیں جی بھر بھر کے لوٹ لیں ان خزانوں کو۔ میں کہتا ہوں، دعویٰ دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، قسم اٹھوا لیں، اسٹامپ پیپر پہ لکھوا لیں، یقین کامل سے یہ عمل کر لیں ان 10 راتوں میں۔ اللہ اکبر! یقین کامل بہت بڑی چیز ہے۔ یقین کامل نہیں تو کچھ بھی نہیں، یقین اعظم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مکے گیا گل مکدی نائی، بھاویں 100 جمعے پڑھائیے۔ گنگا گیا گل مکدی نہیں، بھاویں 100 گوتے کھائیے۔ ہیں جی؟ تو پھر اگر یقین نہیں تو پھر ٹھکرے مارنا رہ جاتا ہے، اس طرح جیسے کوا چونچے مار رہا ہے۔ سجدے کسی کام کے نہیں، کعبہ چومنا کسی کام کا نہیں۔ یقین اعظم بہت بڑی چیز ہے، یہ مل جائے تو سب کچھ، نہ ملے تو فنا۔ وہم انسان کو کبھی ٹھیک نہیں ہونے دیتا، وہم میں نہیں پڑنا، وسوسے میں نہیں پڑنا۔ شیطان بے شمار مرتبہ سستی دلائے، لاکھ سستی دلائے، آپ نے یہ 10 راتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، حاجتیں طلب کریں، ضرورتیں پیش کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن قائم کر لیں۔ اس کا طریقہ ایک میں نے بتایا تھا، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے لیں، کہیں پر بیعت ہو جائے، کہیں مستند اور اوتھینٹک جگہ پر بیعت ہو جائے۔ اور اس کا ایک میں نے قاعدہ بھی بتایا تھا، جانچنے کا اور پڑتال کرنے کا۔ جو میرے بیانات سنتے ہیں ان کو پتہ ہے، اس کا قاعدہ بتایا تھا،
وہ قاعدہ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مولائے کائنات تاجدار ولایت و شجاعت نے عطا فرمایا، وہ قاعدہ کیا ہے کہ اللہ والا وہ ہے جسے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، جسے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کو ملے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کا دل چاہے، وہ اللہ والا ہے۔ تو اللہ والے کی ہاتھ میں ہاتھ دے لے، بیعت ہو جائیں، ارادت میں آ جائیں، وابستہ ہو جائیں، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور اللہ والوں کی سنگت اختیار کر لو، اللہ والوں کے دامنوں کو تھام لو۔ اور اللہ والے کس کی مثل ہے؟ اللہ والے سفینہ نوح کی مثل ہے۔ مسائل سے نجات چاہتے ہیں، مشکلات سے نجات چاہتے ہیں، یہ 10 راتیں والفجر ولیال عشر، اللہ کا یہ قسم اٹھانا قیامت تک کے لیے، یہ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ میرے سامنے قرآن مجید فرقان حمید ہے، یہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے، جب تک یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حالت میں رکھا ہے، یہ گواہی دے رہا ہے۔ والفجر ولیال عشر کی یہ آیات اعلان کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں 2 بار اٹھائی ہیں۔ ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کو حکم ارشاد فرما دے، کوئی بات ارشاد فرما دے تو وہ اٹل ہے، وہ حق ہے، کیونکہ وہ حق کی زبان سے نکلے ہیں، وہ کلام لا ریب فیہ ہے، جس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیاتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو یہ آیتیں یہ قیامت تک کے لیے اعلان کر رہی ہیں کہ اے میرے بندو، آؤ میری بارگاہ میں، آؤ رجوع کر لو، میں تمہیں اپنا قرب عطا فرما دوں، میں تمہیں اپنی رحمت عطا فرما دوں، تم پر اپنے نظر کرم فرما دوں، یہ اعلان کر رہی ہیں۔ آ جائیے اور ہر رات یہ عمل کر لیجئے، سورۃ الکوثر کا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہیں۔ ایک نام یا اللہ یا فتاح یا کریم، 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 یا اللہ یا فتاح یا کریم۔ مل کر پڑھ لیں، آپ بھی پڑھیں جو یہ بیان سن رہے ہیں، یا اللہ یا فتاح یا کریم، یا اللہ یا فتاح یا کریم، یا اللہ یا فتاح یا کریم، یا اللہ یا فتاح یا کریم۔ ایسے پڑھیں کہ جیسے عاشق پڑھتے ہیں، اللہ کے عاشق بن جائیں، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ آپ اللہ کو اپنا، اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ کو محبوب بنا لیں، اللہ کے رسول کو محبوب بنا لیں، اللہ آپ کو محبوب بنا لے گا۔ درود و سلام کی اثرات کثرت کریں، یا اللہ یا فتاح یا کریم، ان ناموں کی کثرت کریں، ذکر کریں، ورد کریں، کھلا پڑھیں، نوافل ادا کریں، توبہ و استغفار کریں، درود و سلام پڑھیں، کوئی تعداد متعین نہیں۔ صبح فجر کی نماز پڑھیں، روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھیں، اور فجر کی نماز کے بعد سورہ کوثر 313 مرتبہ پڑھ لیں، 313 مرتبہ، جو خاص عمل کرنا چاہتے ہیں، اور جو 129 مرتبہ پڑھنا چاہیں وہ 129 مرتبہ پڑھ لیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ سورہ کوثر کو آج رات سے شروع کر لیں، اور اسکرین پر ایک نمبر شو ہو رہا ہے، اس نمبر پر آگاہ کر دیں کہ سرکار پیر صاحب یہ ہم نے یہ عمل شروع کر دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنا نام بھیجیں، یہاں خانقاہ میں اس کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ صدقات اور خیرات ضرور کریں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روح سے اس کی کیا فضیلت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں ہے۔
صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں جہاد بھی نہیں، ہاں البتہ جو شخص اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہو، یعنی شہید ہو گیا ہو، تو اس کا یہ عمل افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم نے ارشاد فرمایا جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں کا قیام جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات کے قیام کے برابر ہے، اور اس دن صدقہ کرنا، ان دنوں میں صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو اپنے صدقات، خیرات، عطیات، جیسے کہ میں نے عرض کیا اجتماعی قربانی، وقف باب محمدی جامعہ جیلانی رضویہ کے طلبہ و طالبات کے لیے جو دن رات شب و روز دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف عمل ہیں، ان کے لیے اپنے ہدیے پیش کریں اور قربانی میں حصہ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا قربانی کرنا اور آپ کا حصہ پیش کرنا قبول و منظور فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔